السلام علیکم۔ آپ نے کہا کہ اصحاب کہف کا وہ پورا ترجمہ تو سن چکے، لیکن پھر بھی اس کو آسان الفاظ میں اپنے الفاظ میں بتا دیں، آیتوں کا حوالہ نہ دیں، کیونکہ وہ آیتیں تو ہم ساری دیکھ چکے، لیکن سمجھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے، شاید جو کچھ پہلے سے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ نکل نہیں پاتا ہے، تو اس لیے میں بھی بغیر قرآن کھولے صرف اس کا اپنے الفاظ میں ایک چھوٹا سا خاکہ بنا کر پیش کر دوں تاکہ اسے سمجھ سکیں کہ واقعہ کیا تھا۔ اللہ صاف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اصحاب کہف جو ہے وہ رقیم ہیں۔ رقیم کا مطلب ایک رقیم کر کے کہا گیا، وہ خاص رقم کر رہے ہیں، خاص تاریخ رقم کر رہے ہیں، خاص کچھ ایسا بنا رہے ہیں کہ تاریخ انہیں یاد رکھا جائے۔ رقم تراز رقیم یعنی وہ ایک تاریخ رقم کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ ہیں کیا کہ وہ چند جوان ہیں جنہوں نے کہف پر پناہ، کہف کہا جاتا ہے خفیہ پناہ گاہ کو، اس لیے انہوں نے تو غار ترجمہ کر رکھا ہے، تو انہوں نے خفیہ پناہ گاہ کی طرف پناہ لیا، اور کس لیے لیا کہ اس لیے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے رب کے پاس سے ہی رحمت لیتے ہیں، اور وہیں سے ہمارے لیے معاملات کا منزل تک پہنچنے والے معاملات ہمیں وہیں سے مل رہا ہے۔ انہوں نے خالص اللہ کو تھام لیا تھا، جیسے آج ہم صرف خالص قرآن کی بات کریں، کہتے ہیں بھائی بخاری کی ملاوٹ نہیں کر رہے ہو، سنت کی ملاوٹ نہیں کر رہے ہو، امام کی ملاوٹ کی نہیں، کسی کی بغیر اس کے صرف خالص قرآن سے کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ خالص قرآن تو بغیر حدیث کے سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ وہ جوان جب انہوں نے خالص اللہ کی بات کی کہ ہم صرف اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں، اور ہم اسی سے معاملے تک معاملہ کیا کچھ ہم منزل تک پہنچنے والا ہمیں اسی کتاب سے سمجھنا ہے، تو اس لیے وہ تاریخ رقم کر رہے تھے، اس کے لیے انہیں خفیہ پناہ گاہ میں جانا پڑا۔ کیوں جانا پڑا؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ اس ضابطے کی اچھی طرح سے تیاری کر لیں، اور پھر اس کے بعد ان میں سے نکلے کہ دیکھیں کون سا گروہ ہے جو کچھ ہم نے حصار کر کے دیا اس پر کون زیادہ عمل کر رہا ہے۔ تو وہ جو چند جوان ہیں وہ اپنے رب کی طرف، کیونکہ رب کو ماننے والے ہوئے اور ان کی ہدایت زیادہ ہوئی، لہٰذا انہوں نے اپنے پلٹنے پر جو ربط پیدا کیا، جو رابطہ رکھا، وہ اللہ کی کتاب سے رکھا، اور اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں مانتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں مانتے ہیں، اور جو ہماری قوم کے لوگ اگر مان رہے ہیں تو اس کی کوئی واضح دلیل کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کی دلیل دیں۔ تو دلیل بھی اللہ کی کتاب سے ہونی چاہیے، ملاوٹ والی نہیں کہ قرآن کے بجائے آپ بخاری سے دلیل دے دیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ بغیر دلیل کے، اللہ کے کتاب کے دلیل کے بغیر کسی کو الہ مانتے ہیں، تو ان سے بڑھ کر ظالم اور جھوٹا کون ہے؟ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ لوگ، یقینی سی بات ہے جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو انہیں خفیہ جگہ میں پناہ لینا پڑا۔ معاشرے میں انہیں تنگ، آج بھی آپ خالص قرآن کی بات کریں، دیکھیں معاشرے میں آپ کو کتنا تنگ کیا جاتا ہے، ہم اس منزل سے گزر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بھگتتے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو کچھ جب صرف اللہ کی بات نشر کی جائے تو مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ایک تم ہی سمجھنے والے آگے، 1400 سال سے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، یہ سارے علماء جو سمجھ رہے ہیں اور وہ سب جاہل ہیں، ایک تم واحد آ گئے سمجھنے والے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ خالص قرآن کی بات کریں گے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے، نہیں خالص اللہ کی کتاب کی بات کیسے سمجھ میں آ سکتی جب تک اس کو ملاوٹ نہیں کریں۔ تو پھر جب زیادہ تنگ کی گئی انہیں، تو وہ گئے اور وہاں انہوں نے معاملات کو سمجھنے کے لیے اچھی طرح اس پر غور و فکر شروع کیا، اور انہوں نے کہہ دیا جو بھی بھئی اللہ کی آیتیں یہی ہیں، جو ہدایت لے لے وہی ہدایت والا ہوگا، اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے تو وہ پھر کوئی مرشد نہیں پانی، کوئی منزل تک پہنچانے والا رہنما پھر ان کو نہیں ملے گا۔ تو عام طور پر اس لحاظ سے پھر انہوں نے پلٹنا شروع کیا کہ ہمارا ہر وہ عمل اللہ کے احکامات کے تحت جو ہے اس کو ہم جاری رکھیں، اور جو اللہ کے احکامات کے تحت نہیں ہے، غلط عمل ہے، اسے ہم چھوڑ دیں۔ تو اس کے لیے اب جو وہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی دیکھو ان کے ساتھ ایک کتا تھا یا کیا کچھ تھا، تو وہاں کوئی کتے وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ جو اتنے نمایاں ہیں، لوگ ان کے جو چاہنے والے ہو گئے یا لوگوں نے ان کو رہنما مان لیا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ خود تو بڑے لڑکھڑاتے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان کی مضبوطی یہ ہے کہ یہ ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بڑا چیر پھاڑ کرتے ہیں، یعنی اس تجزیہ نگار بڑے اچھے ہیں۔ کلب کہا جاتا ہے چیر پھاڑ کرنے کو، تو کلب کتے کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے، شکاری جانور کو بھی کلب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے نہیں، یہ لوگ تو بڑے لڑکھڑاتے ہوئے، بڑے ڈگمگاتے ہوئے ہیں، ان کی مضبوطی صرف اس لیے کہ انہوں نے تجزیہ بڑا اچھا کر رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سب ان کی مکر و فریب کی چالیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی بس اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں یا اندھیرے میں پتھر پھینک رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کیونکہ متعدد لوگ ہیں اور انہوں نے جو تجزیہ دیا وہ فائدہ ہی دینے والا رہا ہے،
تو کہو بھائی میرا رب خوب جانتا ہے کہ وہ انہوں نے کیا تیاری کیا اور کس طرح کا ان کا علم کیا تھوڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں رب جانتا ہے کیونکہ وہ رب کی کتاب کی بات کر رہا ہے. اور رب سے تم بھی دیکھ لو کہ وہ حق پر ہیں یا غلط پر ہیں, اسی کو دیکھنا ہے. ہاں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ جو کچھ میں نے کہہ دیا یہی مستقبل ہے, یہی کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے, ہم انسان ہم سے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, لیکن اس کی وضاحت قرآن سے ہی ہو, بجائے اس کے کہ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کو شرک کر کے کیا جائے. اللہ کے کلام کو خالص ہو کر سمجھنا پڑے گا. اس میں غلطی ہو سکتی ہے, جو میں کہہ رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ سارے کچھ صحیح ہو, وہ بھی غلط ہو سکتا ہے, لیکن اس کا طریقہ کار یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ بھی ان آیتوں کو کھولیں اور بتائیں کہ یہاں پر دیکھیے یہ بات غلط آ رہی ہے. تو اگر اس یاد دہانی لینے میں کوئی بھول چوک ہوتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ ہمیں رب ہی ہدایت دے گا اور وہ زیادہ قریب ہوگا منزل تک پہنچانے والا. نتیجہ خود بتائے گا کہ کیا کچھ ہے. اس کے بعد پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو خفیہ پناہ گاہ میں چھپے ہوئے ہیں, تو اس کا جو انہوں نے عام طور پر کر دیا کہ وہ 300 سال یا اس سے بھی کچھ اوپر رہے. تو بات یہ نہیں تھی کہ 300 سال, بلکہ وہ ایک لڑکھڑاتے ہوئے سرانڈ والے طریقہ کار میں تھے. جس طرح آج دنیا بھر کا مسلم معاشرہ ہے, مسلمانوں کا معاشرہ ہے, یہ سارے سرانڈ والے میات سنین ہی ہے, سڑے ہوئے طریقہ کار والے ہیں اور بڑے لڑکھڑاتے ہوئے, بڑے ڈگمگاتے ہوئے ہیں. تو اس میں اگر آپ کی کوششیں تیز ہو جائیں اور اللہ کے احکامات کو واضح طور پر سمجھیں تو پھر کیا کہا جائے کہ اللہ ہی خوب جان رہا ہے کہ ہم کس میں رہ رہے ہیں, اور بلندی اور پسی تک کے غیب کا علم اسی کو جانتا ہے. تو اللہ صاف کہہ رہے کہ آپ صرف ہی بس میں یعنی بصیرت لو اسی کتاب کے ذریعے اور اس سے ہی خوب سنو. تو آپ کو اچھی طرح کتاب کے احکامات کو, یعنی اللہ کے الفاظ کو سن کر اس سے اچھی طرح بصیرت لینا ہے. تو اس کے اوپر یقینی سی بات ہے کہ آپ کو 2 وقت روزانہ صلات کے لیے بھی بیٹھنا پڑے گا, اور اس کو سمجھنے کے لیے حجت بھی کرنی پڑے گی, یعنی حج بھی کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد آپ کو جو کچھ سمجھ میں آ جائے اس کو فروغ دینے کے لیے زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا, اور ہر وہ عمل جو آپ کا قرآن کے خلاف اسے روکنے کے لیے آپ کو احسان بھی کرنا پڑے گا. تو بڑی واحد سی بات ہے, یعنی بڑی آسان سی بات ہے کہ اللہ اپنے احکامات کی اتباعی کرواتا ہے, اور اسی کے لیے اس نے جو طریقہ کار بتایا اس کو ایک نام دے دیا ایک طریقہ کار کو, اور اللہ کے ساتھ کسی ایک کا بھی حکم کی ملاوٹ نہیں کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ, تو تم سمجھ کر پڑھو جو حکم کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی کتاب سے. اللہ کی کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا ہے ہی نہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اسی سے تبدیلی آئیے. پھر اس کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ تم ان لوگوں کے ساتھ کرو جو صبح شام رب کو پکارتے ہیں, جو صبح شام صلات کے لیے بیٹھتے ہیں, وہی لوگ تمہارا ساتھ دے سکیں گے. جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ کہیں گے یہ کون سا قرآن لے کر آ گئے, کیا سمجھ رہے ہو, ہمارے سارے اکابرین کیا غلط ہے, ہمارے علماء غلط تھے. تو یہ باتوں کی طرف وہ لوگ کبھی توجہ دیں گے ہی نہیں, ورنہ وہ اس طرف آئیں گے اور وہ غفلت میں ہی رہیں گے اور کبھی بھی پلٹیں گے نہیں. کیونکہ پلٹنے کے لیے جو اللہ کی یاد دہانی سمجھنا ہے اسے اس طرح سمجھتے نہیں, وہ تو اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور معاملات میں وہ افراد کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ کہو رب کے پاس سے جو وہی سچ ہے, تو جو چاہے وہ مان لے اور جو چاہے انکار کر دے. اور اللہ نے ظلم کرنے والوں کے لیے ایک جل نہیں تیار کر رکھا ہے. آج بھی جتنے لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, چاہے وہ جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں ظلم کر رہے, اس لیے ایک خاص جلنے میں موجود ہیں. ہر معاشرہ جل رہا ہے, چاہے وہ دولت مند معاشرہ ہو یا پاکستان جیسا پسماندہ معاشرہ ہو. تو جو بھی ہیں یہ جتنے مسلمان ہیں دنیا بھر میں, یہ ایک طرح سے جل رہے ہیں اور ان کا ایک احاطہ کر رکھا ہے, ان کو اپنے اس میں ایک سرکل میں ان کو گھیر رکھا ہے. اور یہ مدد چاہ ہی نہیں رہے اللہ کی کتاب کی طرف. اگر یہ مدد چاہیں اور ان کی کتاب سے مدد ہو جائے تو پھر وہ ان کو وہ مہلت مل جائے گی کہ ان کی توجہیں جو وہ بالکل واضح ہو جائے گی. اور جو کچھ یہ جس سے سیراب ہو رہے یہ برا ہے اور یہ رفاقت بھی بری ہے. تو اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ ماننے والے لوگ ہی جو ہے ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا ہے, اور یہی لوگ کامیابی کی طرف آئیں گے. تو یہ جو اصحاب کہف ہیں, یعنی جو تاریخ رقم کرنے والے لوگ ہیں, یہ ایک خفیہ ٹھکانے میں ہیں. کہف خفیہ ٹھکانے کو آپ کہہ لیں کہ خفیہ ٹھکانے میں, جس طرح آپ انقلاب لانے والے ہمیشہ ہوتے ہیں, آپ ایران کا انقلاب دیکھ لیں کہ خمینی فرانس میں خفیہ ٹھکانے میں رہا, اسی طرح طالبان جو افغانستان کے اندر ہی مختلف خفیہ ٹھکانوں میں رہے, جب اکٹھے ہوئے تو پھر انقلاب لے کر آئے. تو ایسے ہی ہر جگہ جہاں بھی انقلاب آیا ہے تو جو اس کے رہنما ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتا ہے, کئی ایک ہوتے ہیں. ایک بالکل واضح نمایاں ہوتا ہے, لیکن وہ ہوتی ہے ایک جماعت ہے چند لوگوں کی. تو یہ چند جوان ہی ہیں جو ہر طرح سے غور و فکر کرتے ہیں اور
پورا انالائسس کرتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کچھ ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے نتائج کیا آ سکتے ہیں، کس طرح سے عمل کرنا ہے، کیسے ہم غلط عمل سے صحیح عمل کی طرف آ سکتے ہیں، پھر کس طرح سے پلٹا جائے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس کے رد عمل میں جو کچھ ہوگا اس سے کیسے نمٹا جائے گا، وہ ساری باتیں جو کرتے ہیں تو اسی کو کہا گیا چیڑ پھاڑ کرنا، یعنی وہ ہر طرح سے اس کو مکمل تجزیہ کر لیتے ہیں کہ کس طرح کیسے کیا کچھ ہوگا، ہم کس طرح عمل کریں گے، اس کا رد عمل کیا آئے گا، اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور کس طرح ہم اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی طرف، اللہ کے ضابطے کو نافذ کرنے کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہنا ہے کہ جو کچھ ہم نے کر لیا یہی مستقبل ہے، ہرگز نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس غلطی کی وضاحت جو ہے اسی سے ہوگی، یعنی اللہ کے احکامات سے ہی ہوگی، اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے ہوگی، غیر اللہ کے کلام سے نہیں ہوگی۔ تو ان میں سے ہی پھر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یعنی شہر میں نکل کر دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو اس کو فروغ دے رہے ہیں، اس سے ضروریات زندگی حاصل کرنے، اس نظام کو فروغ دینے کے لیے، اور کون لوگ ہیں جو ابھی تک ایسے ہی پڑے ہوئے اور کوئی شعور نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ وہ یہ دیکھنے آئے کہ ہم نے جو کچھ ایک پلاننگ کر کے، ایک تجزیہ کر کے جو ہم نے طریقہ کار دیا، جس طرح ضابطے کو نافذ کرنا ہے، اس پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ نمایاں آ جائیں گے جو ملاوٹ کرنے والے، تو یقینی سی بات ہے وہ روڑے اٹکائیں گے، اور یا تو وہ لوٹائیں گے کہ بھائی پہلے کی طرح مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی بات مت کرو، خالص اللہ کی بات مت کرو، حنفی ہو جاؤ، دیوبندی ہو جاؤ، بریلوی ہو جاؤ، اہل حدیث ہو جاؤ، شیعہ ہو جاؤ، سنی ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن خالص اللہ کی بات مت کرو۔ تو یہ ہے وہ ساری چیزیں۔ تو ہمیں جو اثر لینا ہے وہ اللہ کی کتاب کا ہی اثر لینا ہے، اور اللہ کی بات ہی جو ہے یہی سچ ہے۔ اور ایک وہ لمحہ آئے گا، یعنی ایک خاص ساتھ، قیامت کا لمحہ جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اور وہاں پھر تو اللہ خود فیصلہ کر دے گا کہ تمہارا عمل صحیح تھا یا غلط تھا، بلکہ آپ خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اس وقت سب کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا بات کر رہا اور اس پر انہوں نے عمل کیا کیا تھا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں مختصراً الفاظ میں تو میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں کہ اصحاب کہف دراصل وہ خفیہ پناہ گاہ میں رہنے والے چند جوان ہیں جنہوں نے اچھی طرح تجزیہ کر کے ایک نظام بنا کر دیا، اور وہ انقلاب برپا کر بیٹھے، اسی لیے ان کو الرقیم کو آگے ایک تاریخ رقم کرنے والے لوگ ہوئے۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے، پھر بھی اگر کچھ تشنگی ہو یا کچھ غلطی ہو تو اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔